جی شالوم سلام، آپ سبھی کی سلامتی ہو مسیح یسوع میں۔ خدا اپنی ہوا پاک خدا آپ سب کو برکت دے۔ تو آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم بات کریں گے اور آج سیکھیں گے شریعت کے متعلقہ کہ شریعت یہوہ کی تھی یا موسیٰ کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شریعت جو ہے یہودیوں کی ہے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ شریعت یہودیوں کی نہیں ہے، لیکن ان کو دی ضرور گئی ہے، لیکن شریعت یہودیوں کی نہیں ہے، شریعت خدا کی ہے۔ آج کچھ آیت مقدسہ ہم دیکھیں گے کہ شریعت کس کی ہے اور خدا کیا کہتا ہے۔ تو کلام مقدس میں سے احبار کی کتاب اس کا 25واں باب اور 18ویں آیت مقدسہ اگر ہم تلاوت کریں تو یہاں پر لکھا ہے، سو تم میری شریعت پر عمل کرنا، میرے احکام کو ماننا اور ان پر چلنا۔ آمین۔ یعنی یہاں پر خدا یہوہ پاک خدا جو ہے حضرت موسیٰ کی معرفت کلام کرتا ہے بنی اسرائیل سے کہ سو تم میری شریعت پر چلنا، کہ یعنی یہ شریعت جو ہے یہ تھی کس کی؟ یہ خدا کی تھی، کہ خدا حضرت موسیٰ جو تھے وہ جاتے تھے اور خدا جو تھا حضرت موسیٰ کو احکام بتاتا تھا کوہ سینا کے پہاڑ پر، اور حضرت موسیٰ جو تھے خدا کا فرمان آئین لے کر لوگوں کے پاس آتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ خدا یہ فرماتا ہے۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب خدا ظاہر ہوتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موسیٰ تو ہمارے لیے جا اور خدا سے باتیں کیا کر اور ہمیں بتا، اگر ہم خروج کی کتاب کا مطالعہ کریں۔ اور آگے ہم دیکھیں اگر ایک اور حوالہ احبار کی کتاب اس کا 26واں باب اور 3 آیت مقدسہ، تو وہاں پر بھی لکھا ہے، خدا فرماتا ہے، اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو۔ یعنی خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی شریعت پر عمل کریں۔ شریعت اصل میں ہے کیا؟ شریعت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اور خدا جو ہے شریعت ایک قانون ہوتا ہے، ایک آئین ہوتے ہیں جن کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے آسانی ہو دنیا میں رہتے ہوئے۔ جیسے کہ گورنمنٹ ہے ہمارے لیے قانون قائم کرتی ہے کہ یہ یار قانون ہے، آپ نے اس کو فالو کرو گے تو آپ درست چلیں گے۔ جیسا کہ موٹر وے پر ایک قانون قائم کر دیتے ہیں سرکار کہ آپ نے گاڑی جو ہے ہلکی چلانی ہے، زیادہ سپیڈ سے نہیں چلانی، تو وہ کیا ہے، ایک قانون قائم ہے۔ تو شریعت کے قانون جو ہے یہ بھی قائم کیے گئے ہیں دنیا کے لیے، اور یہ جب تک دنیا ہے تب تک یہ قائم ہے۔ شریعت کے قانون، شریعت کے آئین تب تک قائم ہے، کیونکہ یسوع المسیح نے صاف کہا ہے کہ زمین آسمان ٹل جائیں گے لیکن شریعت یا طریات میں سے ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی نہ ٹلے گا، یہ ہمیشہ تک قائم ہے۔ تو شریعت جو ہے وہ ہرگز بھی موسیٰ کی نہیں تھی اور نہ ہی یہودیوں کی تھی، نہ ان کے قانون تھے، یہ خدا کے قانون تھے، خدا کی شریعت تھی، پاک شریعت تھی، اور یہ قوم بنی اسرائیل کو دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے زندگی میں جب رہتے ہیں، زندگی میں گزارتے ہیں، تو ہمیں ان آئین کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں تاکہ ہمیں خدا برکت دے۔ تو خدا برکت ہمیں تب دے گا جب ہم ان پر عمل کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے گا، احبار کی کتاب اس کا 26واں باب ہے اور اس کی 46ویں آیت مقدسہ ہے شاید۔ تو یہ
اس میں صاف طور پر خدا جو ہے فرماتا ہے حکم کے بارے میں اور قانون کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ جو ہے یہ وہ شریعت اور احکام اور قانون ہے جو خداوند نے کوہ سینا پر اپنے اور بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ کی معرفت مقررہ کیے۔ آمین۔ کہ یعنی حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ قانون جو آئین ہے یہ خداوند کے ہیں اور یہ شریعت خداوند کی ہے، اور موسیٰ کی معرفت مقررہ کیے گئے بنی اسرائیل پر، کہ بنی اسرائیل کو دیے گئے کہ تمہیں ان پر عمل کرنا اور چلنا اور زندگی گزارتے ہوئے ان پر عمل کرنا۔ جب تم ان کو فالو کرو گے، ان پر چلو گے تو تم برکت پاؤ گے، تمہیں برکت دی جائے گی، تم قوموں میں جو ہے رہائی پاؤ گے، تم آزاد رہو گے، تمہیں اس سے ناراستی نہیں ہوگی بلکہ تم راست باز ٹھہرو گے اس سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خدا کے قانون آئین ہے۔ اور اگر ہم یشوع کے بارے میں یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے، وہاں پر خدا فرماتا ہے یشوع نبی سے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے ان سب پر احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کہ یعنی خدا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے ہمیں برکت ملے، ہم برکت پائیں، تو برکت ہم تب پائیں گے جب ہم ان حکموں کو مانیں گے، ان پر عمل کریں گے، تب ہم برکت پا سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم جو ہے صرف ایمان لانے سے مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، حکم پر کسی پر عمل نہیں کرنا، حکم کو ماننا ہی نہیں ہے، تو ہم پر فضل ہو جائے گا، ہم آسمان کی بادشاہت کے وارث ہوں گے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح نے بھی غلبہ آنے کے لیے حکموں کی پیروی کی ہے، یہوہ کے حکموں کی پیروی کی، اپنے باپ کے حکموں کی پیروی کی ہے۔ ٹھیک ہے، ان پر عمل کیا ہے یسوع المسیح نے۔ تو جب آپ بھی ان پر عمل کریں گے تو آپ بھی کامیاب ہوں گے، برکت پائیں گے اور خدا آپ کو برکت دے گا۔ تو میرے عزیز و بھائی اور بہنوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع المسیح نے شریعت کو رد کر دیا، شریعت کو جو ہے اب ہم پر لاگو نہیں ہے۔ تو اس پر بھی ہم ایک بات ضرور کریں گے ایک ویڈیو میں، اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی خدا نے شریعت کو جو ہے ختم کر دیا، اور جبکہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ شریعت کس کی ہے۔ شریعت خدا کی ہے۔ خدا اپنے نبیوں کی معرفت کلام کرتا ہے، اپنے لوگوں جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی معرفت کلام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر شریعت کی بات ہو رہی ہے، تو شریعت کی کتاب جو ہے، جو 5 کتابیں ہیں، یہ حضرت موسیٰ کو دی گئی ہیں اور ان میں قانون آئین ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے، زبور 119، یہاں پر لکھا ہے، تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ یہاں پر داؤد نبی جو ہے خداوند کے شریعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ تیرے منہ کی شریعت میرے لیے، یعنی خدا کی شریعت جو ہے وہ خدا کے منہ سے نکلی ہے، یہ خدا کے منہ مبارکہ سے وہ باتیں ہیں جو آپ تک پہنچائی گئی ہے۔ یہ شریعت وہ ہے، یہ یہودیوں کی نہیں ہے، یہ یہودیوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ موسیٰ کی باتیں نہیں ہیں، یہ خدا کی باتیں ہیں جو آپ تک پہنچائی گئی ہیں۔ یعنی شریعت کی یہ 5 کتابیں ہیں، یہ آپ تک پہنچائی گئی ہیں، یہ خدا کی باتیں ہیں۔ جب آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ برکت پائیں گے، آپ کامیاب ہوں گے، آپ جو ہے خدا آپ کو برکت دے گا اور آپ ہمیشہ کامیابی کو حاصل کریں گے۔ جب آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کو عقل آپ کی جو ہے کھل جائے گی، آپ کا ذہن کھل جائے گا۔
ٹھیک ہے۔ اور ہم یسوع المسیح کے بارے میں بھی دیکھیں تو یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی جو ہے 16ویں آیت مقدسہ، یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میرے نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اسے تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ یہاں پر یسوع المسیح کہتے ہیں کہ جو تعلیم میں تم کو دیتا ہوں، اگر تم میرے باپ کی مرضی پر چلتے ہو یا میرے باپ کو جانتے ہو تو اس تعلیم کو بھی جانتے جو میں تم سے کہتا ہوں۔ کہ خداوند یسوع مسیح جو تعلیم دے رہے ہیں وہ اصل میں شریعت کی ہی تعلیم ہے، شریعت کی ہی قانون ہے کہ یعنی تو زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، اور حکم جو ہے یسوع مسیح یہی بتاتے ہیں کہ یہ شریعت کے ہی حکم ہے۔ لیکن میری تعلیم جو ہے میرے بھیجنے والے کی ہے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں، میری تعلیم بھی میری نہیں ہے جو میں تم سے کہتا ہوں، بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ یہوہ کی تعلیم ہے، خدا کی تعلیم ہے، یہ میرے باپ کی تعلیم ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور جو تعلیم ہم نے پہلے دیکھی ہے شریعت کی، وہ تعلیم کس کی تھی؟ وہ بھی خدا یہوہ کی تھی، باپ کی تھی۔ اور یہ تعلیم بھی جو ہے خدا کی ہے جو یسوع مسیح کو دی گئی۔ اور اگر ہم دیکھیں نا اگلی آیت، اور اگر ہم اس کی اگلی آیت پڑھیں تو لکھا ہے اس کا جو ہے 19ویں آیت لکھا ہے، کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا؟ کہ یعنی یسوع المسیح یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ شریعت پر تم میں سے کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ وہ بھی خدا کی تعلیم ہے، وہ بھی شریعت کی جو تعلیم ہے خدا کی ہے، لیکن تم اس پر عمل ہی نہیں کرتے، اس پر چلتے ہی نہیں ہو۔ تو یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیسے کیا؟ یسوع مسیح اپنے باپ کی تعلیم پر چلے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے کہا بتھیرے اس دن مجھ سے کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے معجزات کیے، بڑے بڑے کام کیے، لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں ان سے صاف کہہ دوں گا میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی، کیونکہ تم نے میرے باپ کی مرضی کو پورا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ باپ کی مرضی کیا ہے کہ لوگ اس کی شریعت پر چلیں، اس کے منہ کی باتوں اس نے موسیٰ کی معرفت کہی اور اپنے بیٹے یسوع المسیح کی معرفت کہی ہیں ان پر عمل کرے۔ اور اگر ہم 8ویں باب کی 26ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے، مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے، اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں۔ کہ یعنی باپ جو مجھ سے کہتا ہے وہی میں تم سے کہتا ہوں۔ ابھی خدا اگر کوئی کسی سے بات کہتا ہے تو کیا وہ بات چھوٹی ہوگی؟ نہیں، وہ بات بہت بڑی ہے۔ خدا اگر کوئی بات کہہ دیتا ہے نا کسی سے تو وہ بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اور اگر خدا نے موسیٰ کو حکم دیے ہیں تو کیا وہ چھوٹے موٹے حکم ہیں؟ نہیں، وہ بھی بہت بڑے حکم ہیں۔ وہ ہمیں زندگی گزارتے وقت جو ہے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے زبور کی کتاب میں بھی پڑھا ہے کہ وہ حکم جو ہیں خود یعنی داؤد نبی کہتا ہے کہ میرے سونا چاندیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں میرے لیے۔ کہ یعنی خدا کے حکم جو ہیں وہ ہر چیز سے زیادہ بہتر ہیں، یعنی سونا چاندی کے ہزاروں سکوں سے بھی بہتر ہیں۔ کہ اگر کوئی ہمیں سونا چاندی دے کہ تو یہ کر، خدا کے حکم کو توڑ دے، تو داؤد نبی کہتا ہے وہ اس سے بھی میرے لیے بہتر ہیں، مجھے کوئی لاکھوں کروڑوں سکے بھی دے دیں۔ اور آج کل شریعت جو ہے، شریعت کی کتاب جو ہے اور خدا کے آئین جو ہے آپ کے دلوں پر ہے، تب بھی آپ ان پر عمل نہیں کرتے، اور پادری آ کر آپ کو کہہ جاتے ہیں کہ آپ نے ان پر عمل نہیں کرنا، تو آپ خدا کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ وہ میرے لیے ہزاروں سکوں سے بھی بہتر ہے۔ تو میرے عزیزو بھائی اور بہنوں، ایسا ہرگز میں نہیں ہے۔ یہ جو شریعت کی کتاب ہے
یہ موسیٰ کی بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ یہودیوں کی ہے، بلکہ یہ خدا کی ہے۔ آپ کو ان پر عمل کرنا ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ آپ ان پر عمل کریں اور احتیاط کریں تاکہ خدا یہوہ آپ کو برکت دے۔ آمین ثم آمین۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے۔